بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو اس بات پہ کاربند کی ہے کہ آپ نے عقیدہ توحید کو کہیں پر کسی بھی جگہ پر نہیں چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح طور پر پوری ایک سورت کے طور پر پیش کیا گیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ جو اکیلا ہے، اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے ہر طرح کی اس زندگی سے جو میں اور آپ سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں، لم یلد ولم یولد کہ نہ ان کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کے باپ ہیں۔ 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر ایک کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جو کہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، اور ان کے خیال کے مطابق یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن ہے۔ ابتدائی طور پر وہ اس دن پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید ترقی کی، اور پھر انہوں نے اس کے اندر فلمیں اور اداکاری شروع کی، پھر میوزک بنا، پھر نظمیں بنی، اور پھر آخر میں جا کے آج کل کا جو کرسمس ڈے ہے اس کے اندر ایک شراب کا دور چلتا ہے، لوگ پیتے ہیں اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے ولادت کا تذکرہ کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھی کرسمس ڈے مبارک اپنے عیسائی دوستوں کو یہ اپنے اکاؤنٹ پر لگاتے ہیں، اور عقیدہ توحید کے اوپر یہ ایک وار اور حملہ ہے، وہ اس طور پر کہ میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ نہ اللہ کا کوئی والد ہے اور نہ اللہ کسی کے والد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اولاد تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو بڑھاپے میں جائے، جو محتاج ہو، جو بیمار ہو، کل اس کو ضرورت پڑے، کل اس کے کاندھے جب کمزور ہو جائیں تو ان کاندھوں کو کوئی مضبوط کرنے والے، اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہم جب کہتے ہیں کرسمس ڈے مبارک، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن، تو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو آپ گویا کہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ معاذ اللہ، ہم ایسے نظریے کو کیسے قبول کر سکتے جبکہ اس کی قباحتیں اتنی ہیں کہ خود یورپ میں موجود عیسائی وہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کرسمس ڈے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ کرسمس ڈے کو تو ایک شراب کا دور بنا دیا گیا ہے، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور اپنی بیگمات کو اس دن وہ زیادہ مارتے ہیں کیونکہ وہ نشے میں دھت ہوتے ہیں، اور یہ ایک اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی غریب ملک کے بجٹ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اس موقع پہ میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سے یورپ نے ہمارے اوپر ایک اعتراض کیا کہ آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں تو کسی غریب کا گھر کیوں نہیں جلاتے؟ تو جب میں نے ان کی رپورٹیں پڑھنی شروع کی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پہ تو 100 بلین پاؤنڈ کے بلب لگ جاتے ہیں، اور
200 بلین سے زیادہ کی شراب پی جاتی اور پھر کئی بلین پاؤنڈز وہ صرف بجلی خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کبھی تو وہ چیختے نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب کے اوپر تو وہ اٹیک کرتے ہیں اور ہم ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ہمیں کسی مقتدار رہبر اور رہنما کی ضرورت نہیں، جبکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنا یہ تو اسلام کے اندر ہے، لا نفرق، ہم کسی نبی کی نبوت میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ لیکن اگر ہم حقائق کے اوپر نظر دوڑائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے کہا کہ اس کھجور کے تنے کو تھوڑا سا جھٹکا دو، کھجوریں آپ کو ملیں گی، آپ ان سے محظوظ ہو۔ تو فلسطین آج بھی جولائی اور اگست کے اندر کھجوریں تیار کرتے ہیں، 25 دسمبر کو نہیں کرتے۔ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے کرسمس ڈے کوئی 25 دسمبر ہی کو نہیں ہوتا، 16 اور 18 جنوری کو بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے مذاہب اس بات میں جدا جدا ہے۔ ایک ایسا امر جس کا تعلق ہمارے دین سے بھی نہیں، ہماری دنیا سے بھی نہیں، ہمارے مذہب سے بھی نہیں، اور ہمارے عقیدہ توحید کے اوپر وہ ڈائریکٹ وار بھی ہے، تو پھر میں اور آپ کس منہ سے کسی کو کرسمس ڈے مبارکباد کہتے ہیں؟ آخر کے اندر ایک عیسائی نوجوان جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس نے بڑی دکھ والی بات لکھی۔ اس نے کہا کہ جب میں عیسائی تھا تو 5 سے 7 مسلمان میرے ساتھ کرسمس پروگرام کو مینج کرتے تھے، میرے ساتھ وہ مالی تعاون بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر وہ میرے ساتھ پرجوش بھی ہوتے تھے۔ کہا جب سے میں مسلمان ہوا میں نے ان مسلمانوں کو کہا کہ میں نے گھر میں درس قرآن رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب